جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ میں آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی عرض کر رہا ہوں۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ انجینئر علی مرزا سے غلطی کہاں پر ہوئی۔ وہ ایسی کیا غلطی کر بیٹھا کہ آج اسے ہر طرف سے ایک قسم کی لا تعلقی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، انجینئر مرزا نے دو کام کیے۔ ایک تو اس نے ہر جگہ محاذ کھول دیا نا، فلانا بابا ایسا، فلانا بابا ایسا، یہ بابا اس طرح، وہ بابا اس طرح۔ دیوبندی بریلوی اس کو کہتے کہ چلو یار آ جاؤ، ہم مناظرہ کرتے ہیں نا اس موضوع پہ۔ مسئلہ یہ کہ یہ مناظرہ بھی نہیں کرتا نا، ون سائیڈڈ سٹوری لے کے چلتا ہے۔ اب جس طرح میں ہوں، میں مناظرے بھی کرتا ہوں، میرے اس چینل پہ میرے کئی مناظرے بھی ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ تو یہ مناظرہ بھی نہیں کرتا نا، بس جو آیا کہہ دیا اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دوسری بات جو اس نے سب سے بڑی غلطی کی دوستو، اس نے سب کو لگ بھگ اس نے دھوکہ دیا۔ کس طرح؟ انجینئر مرزا نے سب کو دھوکہ دیا۔ اس نے کہا کہ بابے صحیح نہیں ہے۔ لوگوں نے بولا ٹھیک ہے جی، بابے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی بابے ٹھیک نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ آپ آ جائیں بخاری اور مسلم کی طرف۔ یہ تھا اس کا سب سے بڑا دھوکہ۔ اللہ کے بندے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم لوگوں کو ان بابوں سے اگر ہٹا رہے ہو تو تم ایک نیک کام کرتے جاؤ، لوگوں کو قرآن، حبل اللہ، اللہ کی رسی کی طرف لے کے آؤ۔ یہ جو بابے ہیں، کون ہیں یہ بھی تو بخاری اور مسلم کو ماننے والے ہیں، اور تم بھی بخاری اور مسلم کو ماننے والے ہو، تو فرق کیا ہے؟ تم نے سیم کتاب، سیم پیٹرن، سیم جو نصاب ہے اس طرف لوگوں کو لے کے آئے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں کو تم قرآن کی طرف لے کے آتے۔ دوستو، انجینئر مرزا اور بابے، یہ کہتے ہیں نا فلانا بابا ایسا، فلانا بابا ایسا، جس طرح دیوبندیوں کا نانوتوی اور کیا نام ہے اس کا، تھانوی اور گنگوہی، ہاں، یہ سب صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں۔ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں، اور ان بھائی صاحب کا انجینئر علی مرزا، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ بابے جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ کا جھوٹا مانتے ہیں، اور انجینئر مرزا بھی انہیں 3 دفعہ کا جھوٹا مانتا ہے۔ اس نے باقاعدہ پوری ایک ویڈیو کی ہے دوستو، اس پہ حضرت ابراہیم پہ، اندازہ کرو ثابت کرنے کے لیے کہ دراصل وہ جھوٹ اس طرح کا جھوٹ نہیں ہوتے۔ ایک طرف سے تم کہتے ہو کہ 3 دفعہ جھوٹ بولے، تو جو جھوٹ بولے اسے کیا بولتے ہیں؟ جھوٹا بولتے ہیں نا۔ تو تم لوگ جانے انجانے میں بابے بھی اور انجینئر مرزا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ کا جھوٹا مان رہے ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ جی توریا تھا، ان کی مراد جو تھی نا وہ کچھ اور تھی۔ اچھا، توریے پہ تو سزا نہیں ہوتی، پھر کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم کو دن قیامت شفاعت سے محروم رکھا جائے گا۔ صحیح البخاری 4712۔ بابے بھی یہی مانتے ہیں جو انجینئر مرزا مانتا ہے۔ دوستو، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اس نے دھوکہ دیا ہے۔ ہمارا شکوہ اس سے یہ ہے کہ بھائی صاحب، آپ نے دھوکہ کیوں دیا؟ آپ نے لوگوں کو بابوں سے ہٹانا تھا تو قرآن کی طرف لاتے۔ بابا بھی بخاری مانتا ہے، تم بھی بخاری مانتے ہو۔ اور پھر دوستو، آگے ایک بات اور، جو بابے ہیں نا، جنہیں یہ کہتے ہیں انجینئر مرزا بابے، وہ رسول اللہ کو جادو زدہ مانتے ہیں۔ آپ کو پتہ نا، صحیح البخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ پر جادو ہوا، نعوذ باللہ۔ اور روایات کے اندر آتا ہے مسند احمد کی کہ آپ پر 6 مہینے، آدھا سال
جادو رہا. جادو یعنی شیطانی اثر. اندازہ کرو رسول اللہ کے ذہن پر، آپ کے دماغ پر شیطانی اثر بلا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کفر کو اس نے ڈیفینڈ کیا ہے انجینئر مرزا نے. میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ اس کو چاہیے تھا لوگوں کو بابوں سے ہٹا کے قرآن کی طرف لاتا، لیکن اس نے دھوکہ دیا. اس نے باقاعدہ پھر اس روایت کو باقاعدہ ویڈیو بنائی. یوٹیوب میں ویڈیو ہے دوستو. اس ویڈیو میں 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے. اس کے اندر اس نے رسول اللہ پہ جادو کو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک جواز فراہم کیا نا، جسٹیفائی کیا کہ نہیں جی یہ جو ہے نا اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. تو بھائی کیا مراد ہے پھر؟ تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ پر جادو ہوا، ان کے ذہن پر جادو ہوا. آج دوستو جتنے بھی ملحدین ہیں نا، ملحدین یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ عیسائی لوگ بھی نا یہ لوگ بھی رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اس روایت کو لے کے. اور یہ ملے جس طرح انجینئر مرزا ہو گیا اور یہ بابے، یہ دونوں اس موضوع پر، رسول اللہ کے جادو والے موضوع پر ایک ہی پیج پر ہیں، سیم پیج پر. اسی طرح دوستو صحیح مسلم 6619، اس روایت کے مطابق رسول اللہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ اگر میں نے کسی بھی شخص کو بلا وجہ کوڑے مارے ہوں یا سب و شتم کیا ہو، یعنی برا بلا کہا ہو یا اذیت دی ہو، تو وہ اس کے لیے اپنا کیا کہنا چاہیے باعث ثواب بنا دے. اب ہمارا سوال تھا ان لوگوں سے، بابوں سے بھی اور انجینئر مرزا سے بھی، کہ حضور آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ رسول اللہ کسی کو بلا وجہ اذیت دے سکتے ہیں، سب و شتم کر سکتے ہیں. شتم کا معنی دوستو گالی ہوتا ہے، سب کا معنی برا بلا کہنا، یعنی برا بلا کہنا اور گالی دینا. کیا رسول اللہ گالی دے سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. اس کفر کو بابے بھی مانتے ہیں اور انجینئر مرزا بھی مانتے ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ انجینئر مرزا نے دھوکہ دیا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ قرآن کی طرف لانے کے بجائے بابوں کی طرف، یعنی بخاری اور مسلم جو اس کے بابے ہیں اس کی طرف لایا. بابے بھی اس روایت کو دوستوں مانتے ہیں کہ دن قیامت اللہ نعوذ باللہ جہنم کے اندر اپنا پاؤں رکھے گا. اور انجینئر مرزا، علی مرزا، وہ بھی اس روایت کو مانتا ہے کہ اللہ دن قیامت نعوذ باللہ اپنا پیر رکھے گا جہنم کے اندر. فی ہا، روایت کے الفاظ ہیں دوستو، فی ہا یعنی اس کے اندر. تو ہم نے سوال پوچھا تھا انجینئر مرزا سے اور یہ جو بابوں کے ماننے والے ہیں، حضور آپ ہمیں اتنا بتائیں کس کا سائز بڑا ہے، اللہ کا پیر بڑا ہے یا جہنم کا سائز بڑا ہے؟ کیوں؟ تمہاری روایات ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا پیر اس کے اندر آئے گا. فی ہا، اللہ اپنا پیر اس کے اندر رکھے گا. جب اللہ کا پیر اس کے اندر فٹ آ رہا ہے تو پھر اللہ تو نہ بڑا ہوا، پھر اللہ اکبر تو نہ ہوا، پھر تو جہنم کا سائز بڑا ہوا نا. اللہ کا پیر اس کے اندر فٹ جو آ رہا ہے. اس سوال پہ انجینئر مرزا بھی لاجواب. اس کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے سوال کیا تھا اور ساری باتیں اس تک پہنچتی ہیں. یہ مت سمجھیں کہ کوئی انجینئر مرزا کا نام لے گا اور اس تک پیغام نہیں پہنچتا. اس کے باقاعدہ شاگرد ہیں، سب کے ذریعے آواز جاتی ہے ہمارے اوپر، اور فیس بک پر بھی ہیں، اور میرے پاس کچھ ایڈ بھی ہیں. تو دوستو عرض یہ ہے کہ اس بندے نے قرآن کی طرف لانے کے بجائے لوگوں کا رخ اپنے بخاری اور مسلم کی طرف رکھا. اور جس طرح میں ایک آخری مثال دیتا ہوں، انجینئر مرزا روزہ کھولتا ہے مغرب کی اذان سن کے، اور یہ جو بابے ہیں نوتوے، تھانوی، گنگوہی، احمد رضا خان، فلانا ڈمکا، یہ بھی مغرب کی اذان سن کر روزہ کھولتے تھے. میرا ان سب کو چیلنج تھا، ہے، رہے گا. اپنی روایات سے ثابت کرو، رسول اللہ سے منسوب روایات سے، کہ آپ نے فرمایا ہو کہ مغرب کی اذان سن کر روزہ کھولو. تا قیامت تک یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک، یعنی جب رات شروع ہو اس وقت تک روزے رکھو.
جو کہ مغرب کی اذان کے آدھے گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے، جب افق پہ ہورائزن پہ حمرت المشرقیہ، یعنی جو ایک لالی چھائی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہورائزن پہ، افق پہ، جب وہ غائب ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس سے پہلے ہی ماشاء اللہ روزہ کھولتے ہیں۔ تو چہ جائے کہ یہ بندہ لوگوں کو قرآن کی طرف لاتا اور انہیں کہتا کہ قرآن کے مطابق روزے رکھو، اس نے بھی بابوں والی لائن پکڑی۔ کیا فرق ہے مجھے یہ بتائیں؟ بابے بھی، جو جس کو یہ کہتا ہے بابے تو شیعی کوئی نہیں، وہ جس سے تم کہہ رہے ہو شیعی کوئی نہیں، وہ بھی بخاری کو مانتا ہے، تم بھی مانتے ہو، تم بھی 3 دفعہ کا جھوٹا مانتے ہو، وہ بھی مانتے ہیں، تم بھی رسول اللہ کو جادو زدہ مانتے ہو، وہ بھی مانتے ہیں، تمہارا روزہ بھی غلط ٹائم پہ کھلتا ہے، ان کا روزہ بھی غلط ٹائم پہ کھلتا ہے، تو مجھے بتاؤ فرق کیا ہے پھر تم میں اور بابوں میں؟ تو دوستو، اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی۔ وہ جو شیعہ تھا نا حسن اللہ یاری، وہ جو منکر قرآن ہے، کہتا ہے یہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، تو اس کے آنے سے اس کی مارکیٹ تو ڈاؤن ہوئی ہے، یہ تو حقیقت ہے انجینئر مرزا کی۔ تو الحمدللہ ہم جیسے اور کئی لوگ ہیں جو قرآن کا پرچم بلند کر رہے ہیں، ان کے آنے سے بھی ان کی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے نا کہ بابت شیعی کوئی نہیں، او بھائی تمہارا عقیدہ بھی بابوں والا، جو کتاب بابا مانتا ہے تم بھی وہی کتاب مانتے ہو، تمہارا اور بابے کا ایک ہی محدث ہے، اسی سے تو تم دین لے رہے ہو، بخاری اور مسلم سے۔ تو یہ بھی انہوں نے اپنے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں۔ آپ دوستو قرآن کو تھامو، یہ جتنی بھی میں نے باتیں گنی ہیں نا، دیکھ لو، یہ سب کے سب خلاف قرآن ہے، اور یہ لوگ مانتے ہیں، انجینئر مرزا بھی مانتا ہے اور بابے بھی مانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان تمام لوگوں کا ہم علمی رد کریں گے۔ کسی کو قانون کا سہارا لے کے جیل میں ڈالنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کسی سے مقابلہ کرنا ہے تو علمی دلائل کے ذریعے ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔